الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے یہ دونوں آیتیں ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکو نمبر 31 کی آیت نمبر 238 اور 239 رکو نمبر 31 آیت نمبر 238 and 239 آج کی جو آیت ہے یہ مضمون کے اعتبار سے حکم کے اعتبار سے نہ یہ پچھلی آیتوں سے میل کھاتی ہے نہ اگلی آیتوں سے بالکل منفرد آیت ہے ایک انوکھی آیت اللہ تبارک تعالیٰ ان دو آیتوں کو درمیان میں رکھ دیا ہے یہ آیتیں نہ طلاق سے تعلق رکھتی ہے نہ خلا سے اور نہ ہی ازدواجی زندگی سے متعلق احکامات کے تعلق سے آیت ہے بلکہ یہ آیت نماز کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس پر حفاظت اور مداومت پر روشنی ڈالتی ہے اس سے پہلے کہ میں آج کے درس کی طرف اور آج کی آیتوں کی طرف بڑھوں ایک ذمہ داری جو مجھ پر تھی کہ میں پچھلے درس میں میں نے ایک دلیل دینا بھول گیا تھا روانگی میں جب میں درس دے رہا تھا تو آیت نمبر 237 جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یعنی معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس کی جو صحیح تشریح اور تفسیر تھی میں نے بیان کر دی کہ اس میں خاوند اور شوہر مراد ہے ولی نہیں حالانکہ آیت کے ظاہری الفاظ سے ولی کا سا مفہوم نکلتا ہے مگر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاوند اور شوہر کا ذکر کیا میں نے بہت سارے دلائل عقلی میں نے بیان کیے لاجکس وغیرہ میں نے بیان کیے اور آیت کی جو وضاحت ہے وہ اسی طرف ہے آیت کا جو مرجع اور اشارہ ہے وہ اسی طرف ہے کہ اس آیت میں خاوند کی طرف اشارہ ہے اور دلیل میں دینا روانگی میں بھول گیا آئیے صرف اس دلیل کو آپ کے آگے رکھوں اور پھر آج کے درس کی طرف بڑھوں دارقطنی بحقی اور ابن ابی حاتم کی یہ روایت ہے حدیث ہے قال شریح قال لی علی شریح ایک تابعی
تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا من الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کون ہے؟ قلت ولی امرأۃ، کیا وہ عورت کا ولی ہے؟ میں نے کہا، کہتے ہیں شریح، قاضی شریح، ایسا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، تابعین میں سے ہے قاضی شریح۔ وہ کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، یہ کون ہے؟ کیا یہ ولی ہے؟ عورت کا ولی ہے؟ پوچھا، اور میں نے کہا بھی کہ کیا یہ عورت کا ولی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا، لا بل هو الزوج، نہیں، اس میں ولی نہیں بلکہ وہ زوج یعنی کہ خاوند اور شوہر ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اس آیت میں ولی کی طرف اشارہ نہیں بلکہ خاوند کی طرف ہے، حالانکہ الفاظ سے ظاہری معنی ولی کی طرف ہوتا ہے۔ بہت سارے مفسرین نے جو کچھ نئے کچھ پرانے اس آیت میں مغالطہ انہیں ہوا ہے، غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے اس کا معنی اور مفہوم ولی کا لیا ہے، مگر حقیقت میں یہاں پر ولی نہیں بلکہ خاوند اور شوہر ہی ہے۔ ایک ضمنی وضاحت تھی جو پچھلے درس کی مجھے آپ کے آگے رکھنی تھی، میں نے آپ کے آگے رکھی۔ اب آئیے آج کے درس کی طرف بڑھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ بڑی ہی پیاری، بڑی اہم آیت ہے۔ بہت سارے مضامین اس آیت میں ہیں، ایک دو مضامین نہیں ہیں، بہت سارے مضامین ہیں۔ جیسا کہ ایک مضمون ہے نماز کی حفاظت کرنا، اس کو قائم کرنا۔ دوسرا مضمون، یہ ظاہری الفاظ سے جو مضمون نکلتے ہیں، جو عناوین نکلتے ہیں، ان کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ دوسرا، صلاۃ وسطیٰ کی فضیلت۔ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ صلاۃ وسطیٰ کی فضیلت، کیونکہ اس کو اللہ نے بالخصوص یہاں پر ذکر کیا، اس کی خاص فضیلت۔ نمبر 3، وقوموا للہ قانتین، اللہ ہی کے آگے بڑے عزت اور ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عنوان ہے۔ اسی طرح فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اس کے اندر اگر آدمی جنگ کے ماحول میں ہو، سواری پر ہو، پیدل ہو، تو اس وقت نماز کس طریقے سے پڑھے، ان مسائل کو اللہ نے اس میں ذکر کیا۔ اور اگر امن کی حالت میں ہو، نہ سفر میں ہے نہ جنگ اور خوف کے عالم میں ہے، تو اس وقت کس طرح نماز پڑھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی۔ تو بہت سارے مضامین اس میں ہیں، سارے مضامین پر پوری طرح روشنی ڈالنا یہ اس کم وقت میں مناسب نہیں ہے۔ الحمدللہ جو باتیں واقع علمی ہیں، جن کی گہرائی اور گہرائی میں جانا ضروری ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، صرف اسی کو میں آج کے درس میں اختیار کر رہا ہوں، اور انہی کی میں گہرائی اور اس کی تشریح و تفصیل آپ کے آگے میں انشاءاللہ رکھتا ہوں۔ اللہ نے کہا آیت نمبر 238 کے اندر، حافظوا علی الصلاۃ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ حافظوا، حافظہ سے بنا ہوا لفظ ہے، یعنی حفاظت کرنا۔ حافظوا حکم دے رہا اللہ تعالیٰ، حفاظت کرو، علی الصلوات، نماز پر، نماز کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ، وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ ہی کے لیے، قانتین، ذلیل، عاجز ہو کر، بے بس ہو کر، کمزور ہو کر، محتاج ہو کر، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو کسی بات کا، اگر تم کسی خوف میں ہو، فَرِجَالًا،
اور رکبانا، چاہے تم پیدل ہو یا سوار ہو. رجال، رجلن کے معنی پیروں کے عربی زبان میں، رجلین یعنی دو پیر، اسی سے بنا ہوا رجالن یعنی پیدل، پیدل چلنے کو رجال کہا گیا کیونکہ رجلن کے معنی پیر کے. رکبانا، رکیب یعنی سوار ہونا، رکیب یعنی سوار ہونا، اسی سے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے راکب یعنی سوار. گھوڑ سوار کو راکب کہتے ہیں، سوار ہونے والا. اسی سے ایک بڑا مشہور اردو لفظ ہے جو کسی اور عربی گرامر کے کسی اور بات سے بنا ہوا ہے، وہ ہے مرتکب. رکیب سے ہی بنا ہوا ہے، یعنی وہ فلاں کام میں مرتکب ہو گیا، یعنی جو کام اس نے کیا اس کام پر سوار ہو گیا، یعنی وہ کام اس نے کر دیا. یہ کہنے کے بجائے کیا کہتے ہیں مرتکب ہوا، یعنی وہ کام اس پر سوار ہو گیا یا وہ اس کام پر سوار ہو گیا، یعنی کہ وہ اس میں منہمک ہو گیا، وہ اس میں مبتلا ہو گیا. یہ اسی سے بنا والا سے رکبان. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر اور خوف ہو کسی بات کا تو پیدل یا پھر سوار، جیسے بھی ہو تو اللہ کی عبادت کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، جب تمہیں امن ملے، تمہارے دل کا ڈر اور خوف، تمہارے حالات کا ڈر اور خوف جب دور ہو جائے، تم جب امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. سے مراد نماز پڑھو، کیونکہ نماز ہی کا بیان ہے، نماز ہی کے تعلق سے آیت ہے، اس لیے فَاذْكُرُوا اللَّهَ سے مراد نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو. كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس طرح اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا، اسی طرح نماز پڑھو جب تم امن میں آ جاؤ. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے سکھانے سے پہلے تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، نماز کیسے پڑھی جائے. یہ آیت کا لفظی ترجمہ اور مختصر سی تشریح، آیت نمبر 238 اور 239. آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نماز کی. آیت کا پہلا ہی حکم یہ معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کریں. حافظوا علی الصلوات، صلات کی جمع صلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. یہاں پر علا ہے، یعنی حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نماز پر. نماز علا ہے نا، پر سے مراد کیا ہے؟ نماز کی نہیں. نماز کی مطلب ایک نماز ہو گئے، ایک نماز پڑھ کے آ گئے، پھر دوسری بھول گئے، تیسری بھول گئے، پھر چوتھی پڑھ لیے، اس کو کہتے ہیں نماز کی حفاظت. حفاظت کرو نماز پر رہ کر، گویا کہ آپ لگاتار کنٹینیویشن میں مداومت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، نماز کی شاہ راہ پر ہو، آپ نماز پر قائم اور دائم ہو، آپ رہیں، آپ پھر اس کی حفاظت بھی کریں. گویا کہ دونوں معنی آ گئے. حافظو یعنی ہر نماز کو جب پڑھے تو بڑے دل لگا کر، اطمینان سے، سکون سے، وقار کے ساتھ ایک ایک عمل کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرتے ہوئے، پھر اسی پر علا ہے نا، اسی پر قائم بھی رہتے ہوئے دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے، دوسری نماز کی طرف بڑھنا ہے. پھر جب اس کو ادا کیا پھر اس کے آگے والی نماز کی طرف آگے بڑھنا ہے. نماز پر چلتے رہنا ہے، نماز پر قائم رہنا ہے. حافظو حفاظت کرنا ہے نماز پر رہتے ہوئے. حافظو علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو، نماز کو قائم کرو. یہاں پر لفظ اللہ نے قائم استعمال نہیں کیا، جبکہ قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ نے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کہا.
کئیوں جگہ پر اللہ نے کیا کہا؟ 80 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں گیپ نہ دو، کیونکہ قائم، یہ لفظ قائم مقام ہے بلڈنگ کے، بلڈ کرنا، کنسٹرکشن کرنا۔ یعنی اگر کوئی دیوار بنا رہا ہے، چند اینٹیں رکھ لی، پھر ایک دو اینٹیں چھوڑ دی، پھر ایک دو اینٹیں اس کے اوپر رکھ دی، تو ظاہر سی بات ہے وہ دیوار قائم نہیں ہو رہی ہے، وہ دیوار کھوکھلی ہے، ادھر کا ادھر آر پار نظر آ رہا ہے، نہ پردے کا اہتمام ہو رہا ہے، نہ اس میں قوت اور طاقت اس میں آ رہی ہے۔ قائم تب ہوگی، وہ دیوار قائم تب ہوگی جب ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوطی دے، طاقت دے۔ نماز کو اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا اور کہا کہ قائم کرو، ایک پڑھے دوسرا گیپ نہ دے، دوسرا بھی پڑھے، پھر تیسرا گیپ نہ دے، بلکہ تیسرا بھی پڑھے، چوتھا بھی پڑھے، اس میں کہیں پر بھی گیپ نہ ہو۔ جس طرح اینٹوں میں کسی قسم کا گیپ نہیں ہوتا ہے، کسی قسم کا سوراخ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح نماز میں بھی کسی قسم کا گیپ نہ ہو، لگاتار پڑھتے ہوئے جائے۔ اس طرح میں نے سورہ بقرہ کی جب تفسیر ہوئی تھی، وہاں پر اللہ نے جب پہلی بار ایمان والوں کی صفات بتلاتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، تو اس کی تشریح اور تفسیر میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ جس طرح دیوار کو بنایا جاتا ہے، قائم کیا جاتا ہے، اس کے لیے صرف اگر اینٹوں کا استعمال کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس دیوار میں کسی قسم کی قوت اور طاقت نہ ہوگی، حالانکہ اس میں کسی قسم کا گیپ نہیں ہے۔ 100% پوری پلاننگ کے ساتھ ایک پے در پہ اینٹوں کو رکھا جا رہا ہے، اگر اس میں سیمنٹ کا استعمال نہ ہو، ریتی کا استعمال نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس دیوار میں پختگی نہیں آئے گی۔ یہ ریتی اور یہ سیمنٹ یہ سنتیں ہیں جس سے فرض نماز کی جو اینٹیں ہیں اس میں قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر صرف اتنا ہی کر لیں کہ اینٹیں تو پے در پہ لگا لی، سیمنٹ اور ریتی کا بھی استعمال کر لیا، دیوار تو مضبوط ہو گئی مگر خوبصورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس خوبصورتی کے لیے آپ کو اس پر پلاسٹر چڑھانا ہوگا، سیمنٹ کا ہی صحیح۔ سنتیں ایک قسم کی نوافل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نمازیں پڑھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوافل تھی، نبی نے پڑھی اس لیے ہمارے لیے سنتیں بن گئی۔ نبی نے پڑھی اس لیے ہمارے لیے سنتیں بن گئی، ورنہ نبی کے لیے فرض کے علاوہ جتنی چیزیں سب نفل ہی تھی، نبی نے پڑھی اس لیے ہمارے لیے سنتیں بن گئی۔ تو اب جب ہم سنتوں کے ساتھ جب نوافل پڑھیں گے جو سنتوں سے الگ ہے، اس سے اس دیوار میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اس میں اور مضبوطی آتی ہے۔ صرف پلاسٹر اینٹوں کو ایک جگہ کر دیتا ہے، اس میں کافی مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے قائم کرنا۔ یہاں اللہ نے کہا حافظو، تم پڑھ تو رہے ہو، فرائض بھی پڑھ رہے ہو، سنت بھی پڑھ رہے ہو، نوافل بھی ادا کر رہے ہو، اگر اس کی حفاظت نہیں کرتے ہو تو وہ دیوار گر جائے گی۔ اس کی حفاظت یہ ہے کہ سال میں ایک بار شب برات، شب قدر، چاہے معراج آ گئی تو پوری رات سال بھر کی ساری نمازیں پڑھ لی، اس کو نہ قائم کرنا کہتے ہیں اور نہ ہی اس کی حفاظت کرنا۔ یا پھر جب بھی کسی نماز کا موقع ملا نماز کے لیے چلے گئے، سارے فرائض، ساری سنتیں، سارے نوافل پڑھ کے 2 گھنٹے بعد مسجد کے باہر نکلے، پھر اس کے بعد دوسری نماز بھول گئے، تیسری نماز بھول گئے۔ اللہ نے کہا ایسا نہ کرو، اگر فرائض کو، سنتوں کو، نوافل کو ادا بھی کرتے ہو تو ان کی حفاظت بھی کرو کہ وہ ضائع نہ ہوں۔ یہاں پر حافظو سے مراد صرف قائم کرنا نہیں ہے، قائم کرنے کے بعد والا درجہ ہے کہ اس کی حفاظت کریں، وہ اس طرح اس میں اطمینان، سکون اور قبولیت کا درجہ اس کو حاصل ہو، اس بات کی کوشش کریں، حفاظت ہے۔ جب انسان پورے دل جوئی کے ساتھ دل لگا کر جب نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کو دوبارہ دوسری نماز کا انتظار رہتا ہے کہ دوبارہ نماز کا وقت کب آئے گا اور میں کب نماز پڑھوں گا۔ جو بالکل
ادر دل سے ایک نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کا دل کہتا ہے کہ جلدی سے بھاگ کر مسجد کے باہر چلا جاؤ. دوسری نماز کا اس کو نہ انتظار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی قسم کی کوشش کرتا ہے. اگر ماحول نے اس کو دوبارہ کھینچ کر لا بھی لیا تو پھر وہ جیسے دل میں آتا ہے ویسے نماز پڑھ کے پھر باہر نکلتا ہے. حالانکہ یہ پڑھ رہا ہے مگر نماز کی حفاظت نہیں کر رہا ہے. نماز کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ بندہ ایک نماز کو ادا کرے دوسری نماز کا انتظار کرے کہ مجھے اب دوسری نماز ہی پڑھنا ہے. یہ حفاظت ہے, اس کو یاد رکھنا کہتے ہیں. اس کے تعلق سے چند احادیث ہم دیکھ لیں. سب سے پہلی حدیث متفق علیہ, صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل افضل, اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے, کون سا عمل افضل ہے, بہترین ہے. بڑا پیارا سیدھا سادہ سوال تھا صحابی رسول کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. سب سے پہلا جواب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نکلا ای العمل افضل, سب سے افضل عمل, سب سے افضل عقیدے اور ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے جو انسان کرتا ہے دین میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال الصلاة علی وقتها, الصلاة علی وقتها, نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا. یہ ہے محافظت, یہ ہے نماز کی حفاظت کرنا. اگر نماز کو وقت پر پڑھا جائے تو گویا کہ نماز کی حفاظت ہو رہی ہے. صبح کب اٹھ رہے ہیں پتہ نہیں, کبھی 10 بجے فجر ہو رہی ہے, کبھی 11 بجے, کبھی ظہر میں تو کبھی عصر میں. ظہر کی باری آ رہی ہے, 1 بجے کی اذان ہو رہی ہے, معلوم ہوا کہ 1:15 بجے جماعت ہے. چلو 1:15 بجے کی چھوٹ جائے تو 1:30 بجے تو ہے ہی. اچھا چلو 1:30 بجے کی چھوٹ جائے تو 1:45 تو ہے ہی. ارے چلو 1:45 کی چھوٹ گئی, اب 2 بجے کی تو آخری فلاں جگہ پہ ہے. یہ ٹال رہا ہے. جبکہ آپ وسلم کہتے ہیں کیا افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے, وقت پر ادا کیا جائے, جلد سے جلد. ایک ذمہ داری, یہ فرض ہے اللہ کا عائد کیا ہوا, جلد سے جلد اس کو ادا کریں. یہ نماز کی حفاظت کرنا ہے, اس کو ٹالے نہیں. عصر کا وقت آ کر چلا گیا, سورج غروب ہونے کو آ رہا ہے, اب یہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے تعلق سے کہا کہ منافق اس قسم کا عمل کرتا ہے, نماز کو ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کو آتا ہے تو پھر کوے کی طرح 2 ٹھونگ مارتا ہے اور عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا عمل بتلایا اس کو؟ منافق کا عمل بتلایا. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں افضل عمل کیا ہے؟ نماز کا وقت پر ادا کرنا. یہاں وقت سے مراد فجر کی نماز کا ایک وقت ہے, اس وقت کے اندر اگر کوئی فجر ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے, قضا نہیں ہے. اسی طرح ظہر کی نماز کا ایک وقت ہے, اس وقت کے اندر اگر وہ ادا کرے تو ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی, قضا نہیں کہلائے گی. اسی طرح عصر کی نماز کا ایک وقت ہے, وقت سے مراد ایک وقفہ ہے, ایک مدت ہے, اس کے اندر اگر وہ عصر کی نماز ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گی, قضا نہیں کہلائے گی. اس طرح مغرب کا بھی ایک وقت ہے, عشاء کا بھی ایک وقت ہے. وقت سے مراد میں کوئی مقررہ وقت نہیں بتلا رہا ہوں, فکس جیسے 8 بجے 7 بجے نہیں بول رہا ہوں. گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقفہ ہے, وقفہ جس میں وہ نماز ادا کرنی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں علی وقتیہ, اس وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا, اس کی فضیلت ہے یہاں پر. پھر صحابی رسول آگے کہتے ہیں, حدیث پوری آپ کے آگے رکھ رہا ہوں, صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہے. قلت ثم ایو, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا اللہ کے رسول وسلم پھر کون سا عمل ہے جو افضل ہے نماز کا وقت پر ادا کرنے کے بعد؟ کہتے ہیں قال الجہاد فی سبیل اللہ, نماز کا وقت پر ادا کرنے کے بعد اگر کوئی دوسرا فضیلت والا عمل ہے تو وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اب اگر کوئی اس ترتیب کو بدل دے تو
اللہ کی راہ میں جہاد کرنا افضل ہو جائے اور نماز کا وقت پر ادا کرنا اگر ثانوی ہو جائے، دوسرے نمبر پر آ جائے، سیکنڈری آ جائے، تو گویا کہ کہے نہ کہے اس سے گڑبڑ اور غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو اتنا مر رہا ہے، اتنا مشتاق ہے کہ نمازوں کی خبر نہیں ہے اس کو، تو گویا کہ یہ اس کا عمل اس کو صحیح راہ پر گامزن کیے ہوئے نہیں ہے، کہے نہ کہے غلطی ہو رہی ہے اس سے۔ اسی طرح صحابی رسول آگے کہتے ہیں کہ قلت ثم ایو، اللہ کے وسلم پھر کون سا عمل ہے، پھر کون سا عمل ہے جو افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بر الوالدین، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو افضل عمل ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، متفق علیہ حدیث۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ افضل عمل ہے۔ صحابی رسول آگے کہتے ہیں قال حدثنی بہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا گیا تینوں باتیں، وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور بتلاتے جاتے۔ میں نے تین ہی پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہی بتلایا۔ یعنی اگر وہ کہتے اللہ کو پھر اس کے بعد کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب دیتے، پھر اس کے بعد کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پریفرنس اور اس کی ترجیح بتلاتے ہوئے جاتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرنے میں نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، وقت پر، وقت کے باہر نہیں۔ وقت کے باہر ادا کرنے پر قضا ہو جاتی ہے، نماز قضا نہیں کرنا ہے، وقت کے اندر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث دیکھ لیں، وہ ہے ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث۔ ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہ، ام فروہ، یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ عن ام فروہ رضی اللہ عنہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام فروہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ایک ہی سوال، سارے اعمال کو ملا کر، سارے اعمال میں افضل عمل کون سا ہے؟ ان حدیثوں کی صرف اگر میں سے تشریح کروں، اللہ اکبر، کافی وقت لگے گا۔ اتنی پیاری، اتنی جامع حدیث ہے، الفاظ چھوٹے چھوٹے مختصر سی حدیث ہے، مگر معنی اور عمل کرنے کے لیے نصیحتیں بہت ہیں اس میں۔ کیا پوچھا صحابیہ نے، اے اللہ کے رسول اعمال میں افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں قال الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کا اس کے اول وقت میں ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اس سے پہلے کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نماز کا وقت پر ادا کرنا۔ اب اس حدیث میں اور بھی مقید کر دیا اس وقت کو، کہا اول وقت میں ادا کرنا سارے اعمال میں افضل عمل ہے۔ اول وقت کہتے کس کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں دن اور رات میں اپنے بندوں پر فرض کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور اس کا ثواب بھی 50 کے برابر دیا۔ ایک اور بات ہے کہ ثواب کتنا دیا؟ 50 کے برابر دیا۔ یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں جس میں فجر ہے، فجر کا ایک وقت ہے، وہ وقت کیا ہے؟ اس سے پہلے غالباً میں نے جہاں بھی نماز کا موقع آیا میں نے مسائل میں نے سمجھائے ہیں، پھر سے دوہرا رہا ہوں۔ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یہ عام کامن سینس کی مثالیں، اس لیے ان کو میں بیان کر رہا ہوں۔ وقت کے ذریعے سے بتلاؤں گا تو وقت میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، احادیث سے جو علامتیں بیان کی اگر اس کو بتلاؤں گا تو بھی اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے یا سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ میں جو مثالیں دے رہا ہوں وہ کامن سینس کی جو جلدی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے فجر کا اول وقت۔ فجر کا یہ بالخصوص اس پر اہل اسلام رمضان میں عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ رمضان میں سحری کا وقت ختم جب ہو جاتا ہے تو آج کے مطابق جو فجر ہو رہی ہے جو غیر رمضان میں ہوتی ہے پورے 1.5 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد۔ اب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سحری کر کے کریں گے کیا؟
गरम नरम बिस्तर में सो जाए तो फजर चली जाएगी, नहीं सोए तो जाग नहीं सकते, इतना इंतजार नहीं कर सकते, तो नमाज को खींचकर सहर का वक्त खत्म होते ही 15-20 मिनट के बाद ही फजर खड़ी हो जाती है। ये असल वक्त है। मैं कहता हूं अगर इस्लाम ये है कि फजर को अव्वल वक्त में अदा करना सही है, तो सिर्फ ये रमजान की हद तक क्यों, साल भर क्यों नहीं? और इस हदीस से क्या मालूम हुआ? अस्सलातु फी अव्वल वक्तिहा, अफजल अमल यह है कि नमाज को अव्वल वक्त पर अदा किया जाए। तो वो जो इसको आमतौर पर 2 अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक है सुबह कादिब और एक है सुबह सादिक, है ना? तो ये जो वक्त होता है सुबह सादिक का, उसमें फजर अदा की जाए, अव्वल वक्त है। इस तरह फजर अदा करना कि इमाम साहब सलाम फेर रहे हैं और उसके 5 मिनट के बाद सूरज निकल रहा है, ये मुनासिब नहीं है। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स, बहुत सारे नुकसानात हैं और ये आखिरी वक्त में पढ़ा जा रहा है, जबकि फजर सहाबा ताबईन तबे आप को मिलाकर सहाबा ताबईन तबे ताबईन अइम्मा कराम मुहद्दिसीन जितने भी हमारे अकाबिर और अइम्मा कराम और असलाफ गुजरे हैं, सब ने फजर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ी। आज हम कब पढ़ रहे हैं? सूरज निकलने से 5-7 मिनट पहले इमाम साहब सलाम फेरते हैं। अगर किसी की गलती से नींद अगर थोड़ा लेट खुल जाए, उसकी आंख खुल जाए, जब वो आए दौड़ा दौड़ा इमाम साहब सलाम फेरने के बाद जब वो आए वजू बनाने तक जब वो खड़ा होता है तो पूरी मस्जिद उसको घूरती रहती है। क्यों? अब ये खड़ा हो रहा है और सूरज निकलने वाला है, सूरज निकल तो नमाज नहीं पढ़ सकते। हर एक की ख्वाहिश होती है कि मसला मैं समझाऊं, ये मसला मैं समझाऊं, उसका ध्यान इस तरफ दूं, मैं मुद्दल कराऊं कि देख सूरज निकल रहा है, नमाज नहीं पढ़ सकता। वो बेचारा कहेगा बड़ी मुश्किल से आया तो सही, अब नमाज भी नहीं पढ़ सकता। अब फिर एक और उसूल उस पर लागू किया जाता है, आप बैठ जब तक सूरज नहीं निकलता। अरे यार बड़ी मुश्किल से उठ के आया तो सही, अब बैठो, सूरज निकल 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इंतजार करता है सूरज निकलने का, फिर उसके बाद फजर पड़ता है। जब उसको एक बार हो जाता है, हिसाब का 2 बार हो जाता है, अगली बार जब उठता है देखता है इमाम साहब सलाम फेर चुके होंगे, बिस्तर जब उठता है अंदाजा होता है इमाम साहब सलाम फेर चुके होंगे, जान दो अब कौन जा रहा, नहीं जाता। सूरज निकलने के बाद नमाज, वैसे भी सूरज निकल के बाद पढ़ना है, अभी पढ़ना है। अगर अव्वल वक्त में अगर हो, अगर उसकी आंख खुले, जमात न मिलेंगी मगर फिर भी अव्वल वक्त में ही उसकी फजर होंगी। ये बड़ी हिकमतें हैं, हमने इसको समझा नहीं है, हमारी जिंदगी में हमने इसको लाया नहीं है, तो इसके नुकसान हम उठा रहे हैं। इसी तरह जोहर का वक्त कब है? या फजर का ये वक्त हो गया कि सहरी का वक्त खत्म होते ही वहां से लेकर सूरज निकलने से पहले पहले तक ये फजर का वक्त है। जोहर का वक्त ज़वाले आफ्ताब के बाद, क्या कहते हैं, ज़वाल, जब आफ्ताब सूरज जब सर पर हो और वहां से अगर वो ढल जाए, अगर वो ढल जाए तो वहां से जोहर का वक्त शुरू होता है। कब तक होता है? अगर आज के वक्त के हिसाब से बता दें तो कम से कम 2.5 घंटे तक सूरज ढलने के बाद से लेकर 2.5 घंटे तक का जोहर का वक्त होता है। अव्वल वक्त उसका कब है? जैसे ही सूरज ढल जाए जोहर का वक्त शुरू हो गया, ये अव्वल वक्त है, इसमें जोहर पढ़नी चाहिए, इसकी फजीलत है। अगर हम जोहर को आखिरी वक्त में पढ़ रहे हैं तो ये फजीलत वाला अमल नहीं है। इस तरह असर का वक्त कब शुरू होता है? उस सूरज ढलने के 2.5 घंटे के बाद, जब साया एक जो गुनाह होता है उसके आगे बढ़ जाए तो असर का वक्त शुरू हो जाता है। आज के दौर के मुताबिक 3:30 बजे के बाद असर का वक्त शुरू होता है। ये अव्वल वक्त है, इसकी फजीलत है, चाहे इनफरादी नमाज पढ़े चाहे जमात के साथ पढ़े। कब तक? सूरज गुरूब होने तक। इस वक्त के अंदर, इस वक्फे के अंदर अगर कोई असर की नमाज पढ़ लेता है तो उसकी नमाज कज़ा नहीं है, वक्त के अंदर अदा होगी और ये पसंदीदा है। जमात से अगर पढ़ता है तो उसको और ज्यादा सवाब मिलता है, अव्वल वक्त में पढ़ता है तो ये तो अफजल अमल ही है। इस तरह मगरिब जब तक
مغرب میں سرخی باقی ہوتی ہے افق میں، وہ مغرب کا وقت ہے، کیونکہ جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے فوراً اندھیرا نہیں چھاتا، بلکہ سرخی باقی ہوتی ہے، لالی باقی ہوتی ہے، جب تک وہ لالی ہے تب تک مغرب کا وقت ہے۔ جیسی وہ سرخی ختم ہو گئی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آدھی رات یا ایک تہائی رات تک، مغرب کا وقت بہت کم ہے۔ جب عشاء کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے اس کے اول وقت میں پڑھیے آپ، یا احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عشاء لیٹ کر کے ہی پڑھنا ملتا ہے۔ بہرحال عشاء کو آپ کیسے بھی پڑھو، اس کے وقت کے اندر اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ افضل عمل ہے، بالخصوص اول وقت پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ تو یہ تھا حافظوا علی الصلوات، ان نمازوں کی حفاظت کرنے کے تعلق سے یہ دو حدیثیں میں نے پیش کی کہ وقت پر ادا کرنا اور اول وقت میں ادا کرنا۔ اب آئیے بڑا اہم مسئلہ ہم ابھی چھیڑتے ہیں، وہ ہے دوسرا ٹکڑا، والصلاۃ الوسطیٰ۔ اللہ نے کہا نمازوں کی حفاظت تو کرو، مگر خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ وسطیٰ وسطن سے بنا ہوا لفظ ہے، وسط یعنی درمیانی، ایسے اردو میں اوسط ہم استعمال کرتے ہیں، اوسط درجہ یعنی درمیانی، میڈیم۔ صلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز کی بالخصوص حفاظت کرو۔ درمیانی نماز اللہ نے کہا کس کو؟ کہ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ درمیانی نماز کس کو کہتا ہے؟ اس کے تعلق سے اگر ہم تفسیریں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اس آیت کے ضمن میں بہت ساری تشریحات اگر ہم پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ تابعین تابع تابعین جتنے بھی بزرگ ہو گزرے ان کی اگر ادوار کو ہم دیکھتے ہیں تو اس صلاۃ الوسطیٰ کے تعلق سے بہت اختلاف ملتا ہے۔ یہ صلاۃ الوسطیٰ آخر ہے کیا؟ درمیان نماز کس کو کہا گیا ہے؟ اللہ نے یہاں پر درمیان نماز کس کو کہا؟ بہت اختلاف ملتا ہے، بہت اختلاف۔ اگر کوئی شخص ایک لے مین، ایک عام انسان اگر تفسیر پڑھ لے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اس لیے اس بات کو میں یہاں پر زور دے رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو تفسیر پڑھنا چاہیے، مگر میں یہ رائے نہیں دیتا ہوں، کیونکہ اگر تفسیر کی کتابیں اگر کوئی ایک عام انسان پڑھتا ہے جس کو تھوڑی سی اردو آ جاتی ہے، تھوڑی انگلش اور ہندی آ جاتی ہے، اگر وہ اس کو پڑھتا ہے تو بہت کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے اس کو، کبھی کبھی تو وہ سیدھی راہ سے بھی بھٹک جاتا ہے، کیونکہ تفسیروں میں ساری باتیں آ جاتی ہے، ایک عام انسان سمجھ نہیں پاتا کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے، کبھی کبھی تو متضاد باتیں مل جاتی ہیں۔ اس لیے میں یہ رائے ہمیشہ ہی دیتا ہوں کہ جو سیدھے سادے لوگ ہیں وہ چاہتے کہ اللہ کتاب سمجھے تو صرف اور صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، صرف ٹرانسلیشن پڑھے، انشاءاللہ اس میں بات سیدھی سی سمجھ میں آئے گی۔ جہاں سمجھ میں نہیں آئی آگے بڑھیے، اللہ نہیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ ہر آیت ہر لفظ اسی وقت سمجھے یہ ضروری نہیں ہے، پوری زندگی پڑھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، آخری سانس تک صرف قرآن کو ہی سمجھنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا دستور العمل ہے، وہ ہمارا سلیبس ہے۔ آج ہی شرط لگا کے بیٹھیں گے 2 مہینے پورا قرآن میں یاد کر لوں گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر آپ صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں اگر آپ 5-6 تفسیریں دیکھیں تو آپ کو اتنا کنفیوژن ملے گا، آپ کہیں گے یار صلاۃ الوسطیٰ آخر اللہ نے کس کو کہا؟ یہ بھی مل رہا ہے، وہ بھی مل رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کے اقوال ایسے ہیں کہ فجر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ کہا، وجہ کیا بیان کی؟ اللہ نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے آگے قانت ہو کر، عزت کے ساتھ، ذلت مطلب اپنے آپ کو جھکا کر انکساری کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو قانت لفظ سے قنوت کو انہوں نے جوڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قنوت، دعا قنوت پڑھا کرتے تھے، رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد۔ جب صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے تھے، اللہ نے قنوت کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہا کہ یہاں پہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ فجر کی نماز۔ دوسری ایک اور وجہ بتلائی جو ہر نماز کو فٹ ہوتی ہے، وہ یہ کہ فجر 2 نمازوں کے بیچ میں ہے، اس کے آگے ظہر اور عصر ہے، اس کے پیچھے مغرب اور عشاء ہے، درمیانی ہو گئی۔ بعض لوگوں نے ظہر کی نماز لی ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ صحابہ کے دور میں ظہر کی نماز پڑھنا بڑا مشکل جاتا تھا، کیونکہ وہ گرمی کا موسم، ریگستانی علاقہ،
اور اول وقت پڑھنے کے لیے تو کوئی آتا ہی نہیں تھا. بہت ساری روایتیں ملتا ہے کہ صحابہ نماز کے لیے کھڑے جاتے تھے, مشکل سے کچھ ہی صف ہوتی تھی بس. یا تو کچھ لوگ سوتے ہوتے تھے, آرام کرتے تھے, کچھ لوگ مشغول ہوتے تھے کاروبار میں. ظہر پڑھنا مشکل تھا, اس میں جس نماز کا ذکر ہے شاید وہ مشکل ہوگا, اس اعتبار سے انہوں نے استدلال کیا اور کہا کیا کہ یہ ظہر کی نماز ہے. اور ویسے بھی درمیانی ہے. بڑی مزاحیہ بات ہے, آپ ہنسیں گے. ویسے بھی یہ ظہر کی نماز درمیانی ہے, کیونکہ اس کے آگے دو نماز ہے, اس کے پیچھے دو نماز ہے. اس کے آگے دو نماز ہے عصر اور مغرب ہے, اس کے پیچھے دو نماز ہے عشاء اور فجر ہے. درمیانی نماز اللہ نے درمیانی نماز کہا. بعض لوگوں نے اس کو عصر کہا کیونکہ عصر سے پہلے دو نمازیں ہیں, فجر اور ظہر. اس کے بعد دو نمازیں ہیں مغرب اور عشاء. فجر اور ظہر دن میں ہے, مغرب اور عشاء رات میں ہے, اس لیے درمیان نماز ہے. بعض لوگوں نے مغرب کہا ہے. مغرب کے تعلق سے تو بہت ساری منطقیں, بہت ساری لاجک, بہت سارے ایسے عقلی دلائل بہت سارے پیش کیے مغرب کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ صلاۃ وسطیٰ مغرب ہے. کیوں کہتے ہیں کہ جو مغرب ہے اس لیے مغرب ہے کیونکہ مغرب کی نماز سے پہلے جو دو نمازیں ہیں, ایک ظہر اور ایک عصر, یہ دونوں سری ہیں. سری مطلب اس میں امام صاحب کچھ پڑھتے نہیں ہیں. مغرب کے بعد کی جو دو نمازیں وہ ظہری ہیں, یعنی زور سے پڑھی جاتی ہیں, عشاء اور فجر, یعنی امام صاحب زور سے قرات کرتے ہیں. اس لیے یہ درمیانی نماز ہوئی. دوسرے وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ نماز درمیانی اس لیے کہ اس سے پہلے دو نمازیں, اس کے بعد دو نمازیں ہیں. اب 5 نمازیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے دو پہلے دو بعد میں, کسی کو بھی لو آپ, دو پہلے دو بعد میں ہونا ہی ہونا ہے. تیسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مغرب اس لیے ہے کیونکہ یا تو نمازیں 4 رکعت ہے یا 2 رکعت ہے. مغربی ایک ایسی ہے جو درمیانی ہے, نہ 4 ہے نہ 2 ہے, اسی 3 ہے. اسی لیے یہ صلاۃ وسطیٰ ہے, درمیانی نماز ہے. بعض لوگ عشاء کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ کہتے ہیں کیونکہ یہ اصل رات کی نماز ہے, بالکل اصل رات. بالکل مغرب کے وقت اگر آپ دیکھیں تو نہ دن ہے نہ رات ہے. فجر کے وقت دیکھیں تو بس دن کی ابتدا ہو رہی ہے, اس لیے یہ درمیانی نماز ہے. اور ویسے بھی یہ 5 وقتی نمازوں میں درمیانی ہے, اس سے پہلے 2 نمازیں, اس کے بعد میں 2 نمازیں ہیں, اس لیے عشاء صلاۃ. آپ اگر تفسیری کتابیں پڑھیں, واللہ بتلا رہا ہوں, شاید آپ کے وہ پڑھنے تک 10-12 بال تو آپ کے سر میں سے جھڑ کر گر جائیں گے. اتنے اقوال, اتنی روایتیں, اتنے احادیث ملیں گے صحابہ کے نام پہ, تابعین کے نام پہ, تبع تابعین کے نام پہ, محدثین کے نام پہ, ائمہ کرام کے اقوال, امام ابو حنیفہ کے اقوال, امام شافعی کے اقوال, امام احمد بن حنبل کے اقوال, امام مالک کے اقوال رحمہ اللہ. بولیں گے یار میں آخر سمجھوں تو کیا سمجھوں. اب یہ معمہ اب ہمارے لیے بھی بن گیا کہ آخر صلاۃ الوسطیٰ کس کو کہا گیا ہے, درمیان نماز آخر ہے کیا. اس کا جواب آئیے دیکھتے ہیں دلائل کی روشنی میں. اور دلائل وہ جو صحیح ہے, سندن صحیح ہے, جس پر الحمدللہ سارے مسلمان متفق ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے. ائمہ کرام اور محدثین نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے, اسی کو آپ کے آگے لے کر آ رہا ہوں. اور بالکل جمہور کے نزدیک جو عقیدہ ہے اس آیت کے تعلق سے, جو اصول ہے کہ یہاں پر صلاۃ الوسطیٰ سے مراد یہی نماز ہے, وہی روایتیں, وہی حدیث, وہی دلائل آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. صلاۃ وسطیٰ یہ صلاۃ العصر ہے. ہو سکتا ہے ہماری عقل میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی ہے, ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں بات نہیں بیٹھ رہی ہے, مگر یقین جانیے اسلام نہ عقل کی بنیاد پر ہے نہ ہی منطق اور لاجک کی بنیاد پر. اسلام سمجھ میں آئے ضروری نہیں ہے, اسلام سمعنا و اطعنا والا ہے. میں نے سن لیا, میں نے مان لیا, سمجھ میں آیا تو بہت اچھا, نہیں آیا تو بھی میں عمل کروں. صلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز ہے, صلاۃ العصر ہے, عصر کی نماز ہے. ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں, آئیے. حدیث اس طرح ہے, عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال حبس المشركون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة العصر
عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مشرکین نے گھیر لیا. یہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق کا معاملہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں اتنے مصروف ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ہی نہیں پڑھ سکے. مشرکین اتنا گھیراؤ ڈال کے رکھا، اتنا قید و بند کر دیا، مطلب کیا کہتے ہیں، اتنا مصروف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عصر کی نماز ہی نہیں پڑھ پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کا ذکر کرتے ہیں حبس المشرکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ العصر. کیا ہے حدیث میں؟ حدیث کون سی ہے یہ؟ بخاری مسلم یعنی متفقون علیہ، مسند احمد اور ابن ماجہ. چار تو حوالے میں دے رہا ہوں، اگر آپ دوسری حدیث کتاب میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ حدیث ضرور ملے گی. بخاری مسلم، مسند احمد اور ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے مصروف کر دیا نماز پڑھنے سے، عصر کی نماز پڑھنے سے. حتی احمرت الشمس اب اصفرت، یہاں تک کہ سورج میں لالی آ گئی. سورج عام طور پر دیکھیں، عام طور پر پھر چمکدار تیز روشنی والا ہوتا ہے. جب غروب ہوتا رہتا ہے تو اس کے اندر جو تیز پن ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، روشنی مدھم ہو جاتی ہے اور لالی آ جاتی ہے. حتی احمرت الشمس، یہاں تک کہ سورج میں لالی آ گئی. اب اصفرت، یا پھر اس میں زردی آ گئی، پیلا بھی نظر آتا ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو پیلا بھی نظر آتا ہے. اتنا وقت ہو گیا نہیں گویا کہ سورج غروب ہو رہا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو دیکھا تو کہا، کیا کہا؟ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. بخاری مسلم کی حدیث. کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شغلونا، ان لوگوں نے ہمیں مصروف رکھ دیا، عن الصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز سے، صلاۃ العصر، اور وہ کیا ہے؟ صلاۃ العصر ہے، نام عصر کی نماز ہے. ان لوگوں نے ہمیں مصروف رکھ دیا درمیانی نماز ادا کرنے سے، یعنی کہ عصر کی نماز. ملأ اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے پیٹوں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی. عصر کی نماز جا رہی تھی. عصر کی نماز کی اتنی فضیلت، انشاءاللہ کچھ حدیث آپ کہہ کے رکھوں گا میں فضائل میں. اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دی، کہا کہ اللہ ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. اس عصر کی نماز کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے. اتنا ہی نہیں، اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، بڑے رحم دل تھے، رحمت للعالمین. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حقیقت کو چھوڑ دیں. نبی کو رحمت للعالمین بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہم بناتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ ہے، بناؤ مت. ہمارے بنانے سے وہ رحمت للعالمین بننے والے نہیں ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، ساری جہان کی رحمت ہے، مگر جو حقیقت ہے وہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو بد دعا دی ہے تو دی ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا؟ ملأ اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، اللہ ان مشرکین کے پیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے صلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کو ادا کرنے سے ہمیں مشغول کر دیا، یعنی کہ عصر کی نماز. یہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وسلم نے کہا. حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ کے، وہ بھی مرفوع، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا قول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. دو ہی الفاظ ہیں نا، درمیانی نماز عصر کی نماز. یہ روایت ترمذی کی صحیح سند والی حدیث، ترمذی کی، سنن ترمذی کی. کہ اتنا کافی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے کہ درمیانی نماز عصر کی نماز. اب کوئی دوسری دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کوئی منطق اور لاجک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باقی نمازیں 4 اور 2 ہیں، درمیانی تو 3 ہی ہے. عقل میں زیادہ بیٹھتی ہے. آج کے مسلمان بھی اسلام کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں، عجیب و غریب سوالات کے پیچھے منہمک ہوتے ہیں.
اس میں مگن ہوتے ہیں اور سمجھتے اسلام کا نالج ہے. ایک دوسرے پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح کہ کیوں ظہر اور عصر میں سری پڑھی جاتی ہے نماز, کیوں مغرب اور عشاء میں جہری پڑھی جاتی ہے؟ کوئی جواب ہے؟ یہاں تک کہ انٹرنیٹ پہ دوستوں سے ہر ایک کو سوالات کرتے ہیں. اسی طرح نماز میں 2 ہی سجدے کیوں؟ نماز میں 2 ہی سجدے کیوں؟ 3 کیوں نہیں, 1 کیوں نہیں؟ ایسے سوالات. میں کہتا ہوں ان سوالوں کو کیوں حل کر رہے ہو؟ اگر تمہارے نبی سے یہ جیسے ملے ہیں, اگر تم ویسے عمل کر رہے ہو تو اس کے لیے منطق اور لاجک نکال کر کیوں عقل میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ نبی نے 2 پڑھے ہیں, تم 2 پڑھو, بات ختم ہو گئی. ایسا ہے کہ نبی نے 3 پڑھا اور 4 پڑھا اور 1 پڑھا؟ نبی نے 2 پڑھے ہیں, 2 ہی سجدے کیے ہیں تو تم 2 کرو. اب سوال کیوں اٹھا رہے ہو کہ 2 ہی کیوں؟ اب ایک نے جواب دے دیا اس کا 2 اس لیے. دیکھیے عقل بلا وجہ کی, کوئی اس کے پیچھے ضرورت نہیں ہے. عقل لگائی, کہا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے آگے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو, اللہ کے حکم پر فرشتوں نے سجدہ کر لیا, ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے اس کو اپنے درگاہ سے دھتکار کر ذلیل کر کر اپنے دربار سے نکال دیا. فرشتوں نے جب یہ دیکھا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے احکام میں رہنے والوں میں شامل کیا, بلکہ ایک اور سجدہ کیا. ایک سجدہ حکم تھا, ایک دوسرا سجدہ شکر تھا. یہ لاجک ہے, یہ منطق ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا وہ بھی عقل میں بیٹھنا ضروری ہے کیا؟ نبی نے کر دیا, کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ کیوں اس کے لیے جوابات تلاش کر رہے ہو؟ کیوں اس کو اسلامی کوئز بنا رہے ہو؟ اسلامی کوئز نہیں ہے یہ. اسلامی کوئز اگر ہے تو بس اتنا ہی ہے کہ اللہ نے کیا کہا, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا کہا, بس. اس میں جو ملتا ہے اس پر آپ سوال کیجئے, اس میں جو جواب ملے اس کو جواب سمجھیے, اس پر کیا کہتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے نئی باتیں ایجاد مت کیجیے. تو یہ ترمذی کی حدیث صحیح سند والی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے. آئیے آگے بڑھے. جو عصر کی نماز ہے اس کی اس آیت سے فضیلت معلوم ہوئی, کیونکہ عصر کی نماز کو بالخصوص اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. قرآن میں اللہ نے آیت نمبر 238 کے اندر عصر کی نماز کی فضیلت بیان کرتے اللہ نے کہا کہ سارے نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص عصر کی نماز. وہ ہے کہ اب عصر کی نماز کے لیے اور زیادہ پریکاشنز ہمیں لینا چاہیے, اور زیادہ محتاط ہمیں ہونا چاہیے کہ عصر کبھی مس نہ ہو, کبھی ہماری نہ چھوٹے. اگر چھوٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا؟ ایک ہی نماز تو جاری ہے نا. نہیں, حدیث دیکھ لیں کیا ہے. سنن نسائی کی حدیث, صحیح سند والی حدیث, سنن نسائی. نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ صاحب رسول, وہ کہتے ہیں کہ انہو سمع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے وسلم سے یہ حدیث سنی. یقول, وہ کہتے تھے, من فاتتہ صلاۃ العصر, جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی, گوا دی, مس کر دی, عصر کی نماز نہیں پڑھی, فَكَأَنَّمَا وَطَرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, وہ ایسا ہے جیسا اس کا گھر بار بیوی بچے سب ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. کیا حدیث کافی نہیں ہے عصر کی نماز کی فضیلت؟ حالانکہ ہر نماز کی فضیلت ہے, مگر یہاں عصر کا ذکر ہوا اس لیے صرف عصر کے فضائل آپ کے آگے رکھ رہا ہوں, ورنہ فجر کی بھی بہت ساری احادیث ملیں گی, عصر کی بھی ملیں گی. ایک اور بات یاد آ رہی ہے, باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی ہے. آج کل انٹرنیٹ پہ, واٹس ایپ پہ, SMS پہ لوگ ہیں نا کیا کرتے ہیں, نماز میں فضیلت بیان کرتے ہیں. جس نے فجر پڑھا اس کو ایسا ہوگا, رزق میں جو تنگی نہیں ہوگی. جس نے ظہر پڑھا تو ایسا ہوگا, عصر پڑھا تو ایسا ہوگا, جو رات کی عشاء پڑھے گا اس کو اچھی نیند آئے گی. وہ ایسا بتلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی ایک نماز پڑھ لو فائدہ ہے. میں نے کہا بھائی کوئی بھی ایک نماز پڑھو فائدہ نہیں ہے, اس میں سے کوئی ایک بھی نماز چھوڑ دی ہے تو ساری نمازیں ضائع ہیں. ساری نمازیں ضائع ہیں. ایک نماز کا بھی چھوڑنا دوسری کوئی نمازیں کام نہیں آتی. تو اس طرح فجر کی بھی اہمیت ہے, اس کے بھی فضائل والی ہے حدیثیں, ظہر کی بھی ہے, عصر کی بھی ہے, مغرب کی بھی ہے, عشاء کی. آج عصر کی نماز کی فضیلت کی طرف سے آپ کیا حدیث رکھ رہا ہوں, کیونکہ عصر کی نماز کی فضیلت اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکن نمبر 31 کی آیت 238 میں اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی فضیلت بیان کی. ایک حدیث آپ کے آگے رکھا سنن نسائی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کا عصر چھوٹ جائے
تو گویا کہ اس کا گھر بار مال دولت سب برباد ہو گیا۔ اس طرح دوسری ایک اور حدیث صحیح بخاری اور نسائی کی، دو ہی جگہ پر حدیث آئی ہے، صحیح بخاری اور سنن نسائی کی حدیث۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، فقد حبط عملہ، اس کے اعمال ہی برباد ہو گئے، اس کے اعمال ہی برباد ہو گئے۔ فجر پڑھ رہا ہے، ظہر پڑھ رہا ہے، عصر نہیں پڑھ رہا ہے، عصر کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، عصر کے اوپر دھیان نہیں رکھ رہا ہے، مغرب پڑھ رہا ہے، عشاء پڑھ رہا ہے، عصر کیا کہتے ہیں؟ فقد حبط عملہ، یقیناً اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ یہ بخاری اور سنن نسائی کی حدیث، اس سے معلوم ہوا کہ عصر کی واقعی فضیلت ہے، بالخصوص پانچوں نمازوں میں عصر کی واقعی بہت زیادہ فضیلت ہے، قرآن کی آیت کے مطابق اور حدیث کے مطابق، کیونکہ یہ صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز ہے۔ آئیے ایک اور حیرت انگیز بات آپ کے آگے رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جو آیت میں 238، اب شروع میں جب ابتدائی اسلام جب یہ نازل ہوئی تھی تو کیسے نازل ہوئی تھی پتہ ہے؟ اس طرح نازل ہوئی تھی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر۔ کیسے نازل ہوئی تھی؟ حافظوا علی الصلاۃ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ العصر، والصلاۃ الوسطی کے بجائے کیا نازل ہوئی تھی ابتدا میں؟ والصلاۃ العصر، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز، یہ لفظ ہی تھا اس میں۔ پھر اللہ نے اس لفظ کو منسوخ کر دیا اور صلاۃ الوسطی نازل اللہ نے کیا۔ وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت ہے، جس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو باقی رکھتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو منسوخ کرتے ہیں، اور منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو، کسی حکم کو، تو اس کے جیسی یا اس سے بہتر دوسری آیت لے آتے ہیں، دوسرے احکامات لے آتے ہیں۔ اللہ کی کیا حکمت ہے، اللہ نے صلاۃ العصر کے بجائے صلاۃ الوسطی کیوں نازل کیا، یہ اللہ بہت بہتر جانتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال نزلت هذه الآية، اللہ نے یہ آیت نازل کی، حافظوا على الصلوات والصلاة العصر، صلاۃ العصر، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز کی۔ فقرأناها ما شاء اللہ، کہتے ہیں ہم نے اس کی تلاوت کی جیسا اللہ نے چاہا تھا۔ ابتدا میں جب آیت نازل ہوئی تو ہم نے اس کی تلاوت کی جیسا اللہ نے چاہا تھا، ہم نے اس کی تلاوت کی رسولوں کے زمانے میں۔ ثم نسخها، ثم نسخها اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا، صلاۃ العصر کو، یہ جو لفظ تھا اس کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ فنزلت، پھر اللہ نے یہ نازل کیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز۔ صحیح مسلم کی اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ پہلے یہاں پر صلاۃ الوسطی کی وجہ صلاۃ العصر ہی تھا۔ اب بتائیے موقف کون سا بہتر ہے، کون سا عقیدہ درست ہے صلاۃ الوسطی کے تعلق سے، عصر کا یا مغرب کا؟ مغرب تو زیادہ عقل میں بیٹھتی ہے، دلائل و علم جس چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وہ عصر ہے۔ یہاں تک کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ لفظ صلاۃ العصر تو تھا ہی اس میں، اللہ نے پھر منسوخ کر کے صلاۃ الوسطی نازل کر دیا۔ یہ تھی۔ آئیے آگے کی چند باتیں اور آپ کے آگے رکھ کر آیت کو ختم کرتا ہوں۔ آگے اللہ نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے دو حصے کیے جائے انشاءاللہ۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ سے لے کر آگے کی آیت انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔